راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا بھائی عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو امید ہے کہ جناب آپ ہر طرح سے محفوظ ہوں گے اور اپنا اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ اور گرمی کافی ہو چکی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جولائی جو ہے وہ ایسا مہینہ ہوتا ہے، بلکہ اگست میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جس میں پسینہ بہت آتا ہے، ہبس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک بڑا گھٹن والا ماحول ہوتا ہے۔ مجھے یاد آیا، یہ میں سوچ رہا ہوں شزرا کہ کئی دفعہ ہم خاندان میں بڑی گھٹن محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات بچے بڑی گھٹن محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ جو ان کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں یا ان کو پابند کرتے ہیں کسی چیز کو نہ کرنے یا کرنے پر، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ جو بچے ہیں وہ باغی رویہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور میں یہ بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جب تقریباً 12 سال سے 20 سال کی عمر میں بیٹیاں اور بیٹے ہوتے ہیں، تو تب بہت زیادہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر کہ وہ باہر نکلتے ہیں اور کئی دفعہ وہ گھر سے زیادہ باہر کے لوگوں پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی اسنا میں بہت زیادہ بگاڑ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے والدین یا اپنے بہن بھائیوں کی یا بڑوں کی تابع فرمانی کرنی چاہیے، اور اس کے اثرات ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اس وقت اپنے والدین کی یا بڑے لوگوں کی بات نہیں مانی اور باہر کے لوگوں پر انہوں نے انحصار کیا، تو انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے، اور اسی بات پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ بڑے جو بھی کہتے ہیں وہ اچھا کہتے ہیں۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم خداوند تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اے خدا، اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا، اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اے خدا، میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پہ کان لگا، کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں، اور تند خو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا۔ دیکھو، خدا میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے۔ وہ برائی کو میرے دشمنوں پر ہی لوٹا دے گا۔ تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر۔ میں تیرے حضور رضا کی قربانی چڑھاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ وہ خوب ہے، کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے، اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے۔ یقیناً خداوند تعالیٰ کی ذات ہمیں بچاتی ہے، ہمیں سنبھالتی ہے، خواہ ہم کسی بھی طرح کی حالت میں ہوں، وہ ہمیں اپنی پناہ میں لیتی ہے۔ اور وہ ذات ہے، جیسے میں آغاز میں بات کر رہا تھا کہ جیسے ماں باپ کی باتیں کئی دفعہ ہمیں بہت کڑوی لگتی ہیں، ویسے خدا تعالیٰ کے احکام بھی ہمیں کئی دفعہ بڑے مشکل لگتے ہیں، لیکن ان کی فرمانبرداری میں جو برکت ہے، جو ہمارے لیے کامیابی ہے، اس کا کوئی اور ثانی نہیں ہوتا۔ اور ہم آپ کے لیے بھی خداوند تعالیٰ کے حضور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعلق میں ہیں، آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو ضرور آپ ہمیں خط لکھیں۔ ذرا شزرا آپ پتہ بتا دیجئے۔
خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال یا SMS کرنے کے لیے 0316747765 پر رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ PCRM فیصل آباد ہماری فیس بک ID ہے، پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز، یہ ہمارا YouTube چینل ہے۔ آپ ID پر یا YouTube چینل پر موجود پروگرامز کو سنیے، ان پر کومنٹ کیجئے، اور ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی باتوں پر ضرور غور کریں گے۔ ابھی آپ کے پیغامات ہیں، آپ کے جناب ڈھیر سارے نام موجود ہیں، تو شزرا پہلے آپ شامل کر دیجئے۔ جی ہاں، صابر مسیح صاحب، آصف داؤد، عرفان شہزاد، ایلڈر سرور مسیح، ایونجلسٹ طاہرہ اعجاز، اکرم مسیح، جاوید سنی، صداقت سوترا، فاروق سندو، وکی مشتاق، شہباز مسیح، شالوم رندھاوا، کیسر اشرف، پیٹر زی، ویرونیکا دعا، بلاول ہنس، یہ سب ہمارے پروگرام راہ زندگی کو لائک کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ہم سب ان کے مشکور ہیں۔ اسد مراد ہیں جی، ہمارے بہت ہی پیارے لسنر ہیں، بڑی دور سے لیکن دل کے بہت قریب ہیں جناب۔ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے کہا کہ عظمی یونس صاحبہ کی میزبانی میں پروگرام سنا اور کہتے ہیں کہ گفتگو بڑی اچھی لگی، اور کہتے ہیں کہ آج کا موضوع، کہتے ہیں کہ آج سے 18 سال پہلے ملک پاکستان میں ایک سانحہ بلوچستان میں اسی طور پر پیش آیا جس کے تعلق سے یہ بات ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ آپ کو آغاز میں کلام مقدس، حمدیہ گیت اور تمام سامعین کے خطوط بہت اچھے لگے۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈرامہ چراغ راہ کی چوتھی قسط آپ کو بڑی اچھی لگی، بہت شکریہ اسد بھائی آپ کی اس محبت کے لیے۔ اور اگلا خط میرے پاس موجود ہے ہمارے پیارے بھائی پروفیسر عبدالحمید مجروح صاحب کا، جو کہ بانی ہیں اور صدر ہیں خٹک ریڈیو لسنرز کلب کے، اور آپ کا تعلق ہے ضلع اٹک پنجاب سے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت تفصیلی خط، بہت شکریہ جناب، آپ نے اتنا تفصیل کے ساتھ لکھا اور آپ نے کہا کہ راہ زندگی سامعین کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ جوشوا بھائی کی کمپیئرنگ میں میزبانی میں پروگرام کو سنا، بہت اچھا لگا، اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ قدرت کے کرشمے اور دیگر سلسلوں میں آپ نے کلام مقدس اور تمام ایسی باتوں کا تذکرہ کیا جو آپ پروگرام میں سنتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے پروگرام میں ساری ٹیم کو سراہا ہے، بہت شکریہ۔ حیدر سید آپ کا تعلق ہے ساہیوال سے، اور ساہیوال سے آپ لکھتے ہیں کہ 1 جولائی کا پروگرام آپ نے سنا اور تلاوت کلام مقدس اور گیت سن کر آپ کو بڑی خوشی اور شادمانی ملی اور تقویت ملی۔ آپ نے کہا کہ پروگرام میں خاندان کے موضوع کو چھیڑا گیا اور بہت اچھا لگا، دیگر سلسلے بھی آپ کو پسند آئے، اور اس کے علاوہ آپ کو سامعین کے خطوط بہت اچھے لگے اور قدرت کے کرشمے بھی آپ کو بہت پسند آیا۔ بہت شکریہ حیدر سید صاحب آپ کا بھی، اور تمام ان سامعین کا جو ہمیں خط لکھتے ہیں یا کسی نہ کسی طور پر ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ تو یہیں پر میں اس سلسلے کو سمیٹوں گا اور شزرا ہم آگے بڑھیں گے اور سامعین کو ہم سنوائیں گے یہاں پر سرائکی ڈرامہ۔ عذرا، میری منتا پہ جداد ویچ کے تو نکل چلوں۔ ملک کرامت اپنی مٹی اپنی سنجانے اسا کیویں چھوڑ ونجو؟ عذرا، ساری دھی جوان تھی گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی ساری طرح ہاں گال کر، روک کیوں گیا؟ ساری طرح وہ بھی خراب نہ تھی وے، تے کو تو میں چنگی نہ لگدی تھی ہوں۔ عذرا گال نہیں، دراصل میرے آخر کا مطلب یہ ہے جو بابے صحیح ہونا ول پنچایت چھڈن لین۔ ہاں تے اسا کوئی چور ہیں جو پنچایت کنوں بھجوں؟ ہاں تو ٹھیک ہے، بزرگ ہیں پنچایت سب بالاں دے رشتے طے کرے سن۔ خیر ہو رہی ویلے رات تے 11 بجے پتہ نہیں کہنا ٹیلی فون ہو سی۔ ہلو جی میں ملک کرامت ہی بلانا پیا۔ کیا ملک نذیر؟ اوہو کیویں؟ ویری سیڈ، میں ہنے آندا پیا۔ شہزادہ پیو کیا تھی گیا ملک نذیر کو؟ خیر تے ہے؟ ہاں وہ شدہ خاندانی بیماری بلڈ شوگر دی وجہ نال فوت تھی گئے۔ ہائے فوز شدید جوانی اچ رنڈڑ تھی پے، انہاں شودے دے گھر کو تو نظر کھا گئی ہے۔ لالے نذیر دا وڈا بھیرا بشیر بھی 50 سال دی عمر ہی بیماری نال فوت تھی ہے۔
نظیر دا بابا بھی ہی بیماری نال مویا. یہ میرے خیال کو خاندان بیماری ہے شودے دی. لالے نذیر دا پوتر تا حالی 16 سالاں دا ہے. شودا کیویں سنبھلے سی گھر کو؟ بابا دے سر دی خیر ہوئے اتھائی فوت کی دماغ کو تے 70 دے بہ کے ملک نذیر دے پوتر ضمیر دا رشتہ کہیں دی جوان دین ال گانڈے سے نہ پہ ہوں کو رنڈن کرن واسطے. ضروری تو نہیں جو پیو ڈاڈی والی بیماری ضمیر کو بھی لگ ونے. حالی دونوں تو ویسے ہی ہوتی نہ ہے. اور وال کزن میرج میرا مطلب ہے کہ مساتی ملیری دے نال شادی دے وچ خاندانی بیماری جڑی ہے نسل در نسل ٹردی رہ ویندی ہے. شکر کر ملک کرامت غیر آئے چ سارے رشتے نہیں تھے اپنے مار کے چھاں تے سٹیندن. ہاں اپنے جڑے ہیں نا مرندے ضرور ہیں نو چھاں تے سٹن دوب تے سٹن مارنا انہاں ضرور ہے. کھاندے رہو مار ساری حیات انہاں کنو. میرے کو تو یہ لگتا کہ بابا ساری شائستہ دا رشتہ نہ کر دے کہ تہیں ضمیر دے نال. ساری دھی جڑی ہے 6 سال وڈی ہے اندے کنو نفسیات تے ایم اے کریں دی پئی ہے تے او تے حالی میٹرک کیسے پیا. چلو ہونی تھئی اندازے نہ لا کھڑا اتھائی جول کے دے دے ہیں. اچھا چار اٹھی چادر پر چادر چادر جلوں. ہاں اتھائی چل کے دے دے بلا دے منہ دے وچ سر جوڑ لے. وہ مارکا ملک نذیر میرے سوتر دا بال ہے تو آپ کو ہی گال نہ پتا نا تے میرے ہتھ دا جام پل ہے پر سا جو کھٹے کھڑے ہرن شودا جوان ہی اچ ٹور گئے. ہن اوندا نکا ملک ضمیر یتیم تھی گئے تے مر گئے گال سن گنو بھی ہیندا سر اسیں کجے صوبیا ہن کوئی کجن والا کہنے میں خیال رکھسا میں وڈے رہاں بیادری دا. بابا سہیں ضمیر حسین دی تعلیم دا سارا خرچہ میرے ذمہ آیا. شاباش مارکا ڈٹھے اے ملک میوے دا پتر ملک کرامت کیویں بابے دی پاگ دا خیال رکھ دے. وہ دان خانی بندے دی ایہ نشانی وے مارکا ایہ ہے جڑے میرے پتر جڑا کام کیتے کھڑے. بابا سائیں تہاڈی پاگ دی عزت دے اوتے ساری جان بھی قربان ہے. ملک کرامت میں اصل وچ ایک بیا کام تیرے ذمہ لاون چاہنا ہن تو تیار تھے ون میرا بچڑا. بابا سے میرا خیال ہے کہ ضمیر حالی بال ہے پیا حالی سب تو اہم کام بابا ان دی تعلیم دا ہے. اسا کو پیرا تے کھڑا کر گے نو ور بے کام تھیند راسن. ملک کرامت دی گال اپنی جات ہے پر اساں سارے لوگ قسمت نال کٹھے تھے ہیں. وہ میرا خیال ہے جو بالان دے سانگے جوڑ چھوڑو کیوں بے مارکا تسا جواب نہیں وجہ دے پہ ہیں سانگے جوڑ میں قسمت نال جو کٹھے تھے بیٹھے ہیں. بابا سے گستاخی معاف ہوئے تے غرض کرا. میں بابا گال کر ملک کرامت پوتر گستاخی کہیں میں پنچایت سارے بھرا کٹھے ہونا نا تو گال کر جڑی کرنی کرو. بابا صحیح اگر تہاڈا مشورہ جڑا نا سے رکھی تے لیکن مناسب موقع کہہ نہیں وے رشتے طے کرن دا. میرا خیال تو یہ ہے کہ جو ایک کم بات اس کر گھنسوں. میں ملک کرامت تو کون ہے موقع دسن والا ہے. وان میں تیری دھی دا رشتہ ضمیر نال پکا کر دی وان رشتے وال پہ جڑ سن مارکا میں فیصلہ کر رہی تھے بس. بابا میں رشتے دی چورویں کو بس طے تھی کہ بس وہ تیری کوئی گال نہیں مچھوندا ہے. میں بہادری دا وڈے رہا جو آکھ دیواں او پتھر تے لکیر بس. ضمیر حسین تیرے انکل اج پروفیسر جاوید اختر نال گال کر رہے ہیں تیری ٹیوشن کیتے. ہن پتر تو دل لا کے پڑھ. آنٹی یہ تو انکل کرامت دا احسان ہے میرے تے پر ایک گال دی میں کچھ سمجھ نہیں آئی. پتہ نہیں انکل میرے نال ناراض کیوں رہندے. ضمیر اے گال نہیں پتر او ناراض تا نہیں رہندے آخر ہن تو سارا جماعترا بنن والا ہے. اے بھلا کیویں تھی سکدا جو سورا ناراض تھی وے تیرے تے. آنٹی میرے کو تو شک ہے شاید انکل کو میرے بارے کوئی غلط فہمی ہے. اوہو اچھا تو ضمیر صاحب آئے ہیں زہ نصیب. شائستہ تو ضمیر نال گپ شپ لا میں چاہ دا پانی رکھ ہم چولہے تے میں ذرا بنائی آواں. اچھا جی. شائستہ صاحبہ تہاڈا رویہ بھی میرے نال کچھ نہ شائستہ جیا ہے یو آکھنا چاہندے وے نا مسٹر ضمیر حسین. میں خیر اتنی گستاخی تو نہیں کر سکتا پر تساں لوگ کچھ کھچے رہندے. ایک ضمیر ہن 21ویں صدی آ گئی ہے. ہن او پرانی سوچ ختم تھی ہونی چاہیے ہے جو عورت کو گاں مانجی یا بھیڑ بکری سمجھ کے جن نال مرضی ٹور دے. وہ یہ گل تساں میرے کو بھی سنیں دے ہو. تہاڈا کیا خیال ہے جو رشتہ میں خود طے کیتے
नाने हो रहा हमेशा की तरह खुद फैसला कीते। ठीक है, बेशक तू बेकसूर है, पर जमीर ये तो सोच जो के तई असा लोग बेबस थी के गलत फैसले कबूल करेंदे रासू। आज तक कहीं दी जरूरत नहीं थे जो नाने जी दे फैसले को रद्द करे। ठीक है जमीर च उन्हां लोकां दा भी कसूर कोई नहीं। घट तालीम ते तिब्बी साइंस से दूं लाइलमी दी वजह तो असा कजन मैरिज दे लड़ियां पो के खानदान च मरूसी बीमारियां दी पंड बद दी है जेको आउण वाले पता नहीं कितनियां नस्लां भुगते सन ते कोई ख्याल नहीं आंदा। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੈ। जमीर हुसैन सीधी गाल है जो बंदा जान बुझ के भाई धड़क च मारिया ते वल ए चावे जो मैं सड़ा ही ना। मैं समझे नहीं तुम्हारी गाल। जमीर हुसैन कजन मैरिज का नुकसान इहो है जो खतरनाक बीमारियां एक तो बई नस्ल च मुंतकिल थींदे रहंदे जेड़े वेले साकू ई चीज दा इल्म है ता वल भी ऐसा कजन मैरिज करूं और वल उनदे बाद तकदीर नाल शिकवा करूं ये ता कोई गाल नहीं। अच्छा तो ये गाल है पर हुण तो चंद दी 14वीं चों सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। हाँ वे 4 सेकंड ही क्यों न रह वञन जमीर हुसैन। हकीकत पसंदीदा सबूत देवण किते कहीं को ता पहल कदी पोसी। तू देख तू मेरे छोटे बिराम की तरह है सारी उम्र च भी इतना ज्यादा फर्क है। ठीक है बाजी आज तो मैं तोरा सक्का बिरा मैं आज ही नाना जी को दसा रहा जो असा दुए भेड़ फिरा है असा एक बई बीमार नस्ल पैदा करन किते कुर्बानी दे बकरे नहीं बन सकते। शाबाश जमीर शाबाश मेरे को यकीन कहना है जो जमीर इतनी जल्दी जाग पहुंची हुण तो यकीन थी गए। बिल्कुल। जी तो सामीन हमने सुना स्ट्राइकी ड्रामा और आज एक तिब्बी मसले को डिस्कस किया गया जो शादी या अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद के ताल्लुक से था। जी हाँ तो बात की गई आज कजन मैरिज के ताल्लुक से कि अगर खानदान में शादी की जाती है तो उसके क्या क्या जो मेडिकली नुकसानात होते हैं ये वाकई हमारे लिए बड़ा एक मालूमाती था। अगला सिलसिला जी हाँ बहुत दिलचस्प है। शिजरा आप जरा इसके ताल्लुक से बता दीजिए कि हम आगे क्या सुनेंगे। जी तो अब वक्त हुआ चाहता है आप बीती सुनने का, चले मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम ग्लोरिया सैमुअल है और मैं टीचिंग करती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं हॉस्टल में थी। हॉस्टल में 6ठी जमात से लेकर 10वीं जमात तक बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज की स्टूडेंट्स भी हैं। तो एक दिन क्या हुआ, हफ्ते में एक दिन होता है जब बच्चों को दिया जाता है कि वो अपने हफ्ते में जो उन्होंने कपड़े इस्तेमाल करने हैं वो उनको प्रेस करके रख लें। तो एक दिन क्या किया, किसी बच्चे से स्विच टूट गया। ना सिर्फ स्विच टूटा बल्कि इस्त्री का जो शू था वो भी खत्म हो गया, टूट गया। और जब हॉस्टल इंचार्ज जो थी वो हॉस्टल में आई, उन्होंने पूछा कि ये किसने किया है, तो कोई भी बच्चे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अब बड़ी परेशानी हुई कि किसी ना किसी बच्चे ने तो ये काम जरूर किया है। जिस बच्चे ने ये काम किया तो उसमें ये इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बताए कि मैडम प्लीज ये मेरे से गलती हो गई है, गलती से टूट गया है, नीचे गिर गया था तो मुझे माफ कर दें। लेकिन सब ने उसकी फेवर की। अगर किसी को पता था तो किसी ने भी नाम बताया। जो होस्ट इंचार्ज थे उनको बड़ा गुस्सा आया। 2 दिन उन्होंने बच्चों को सजा दी कि आपने खाना नहीं खाना, या उन्हें फिजिकल पनिशमेंट दी गई। लेकिन तीसरा दिन जब आया, जो मैडम थी उन्होंने कहा कि आपने किसी ने नहीं कहा बताया कि ये स्विच किसने टूटा है, आप आज स्कूल नहीं जाएंगे। मैं चूंकि टीचर थी, मुझे पता चला कि जो इंचार्ज है उन्होंने कह दिया बच्चों ने स्कूल नहीं जाना। उन दिनों में बच्चों के एग्जाम होने वाले थे। मैंने कहा कि मैडम ये आपने क्या किया है, आपको पता है कि बच्चों का कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पहले बच्चे इतना ज्यादा नहीं पढ़ते। तो कि उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बच्चों को सजा दे चुकी हूँ। मैंने कहा प्लीज आप जरा कॉरिडोर में फिरे, मैं बच्चों को कहती हूँ वो सॉरी करेंगे और आप उन्हें माफ कर दें। बच्चों को माफ तो कर दिया, वो स्कूल चले गए। लेकिन बाद में जिस बच्चे ने ये काम किया था उसको एहसास हुआ कि सिर्फ मेरी गलती की वजह से इतने बच्चों को सजा मिली है। हमारा स्कूल से भी 1-2 पीरियड जो था वो मिस हो गया है। तो बाद में वो चुपके से मैडम के पास गई बच्ची, उसने कहा सॉरी कि मैंने ये काम किया था, मुझसे स्विच टूट गया था और मैं डरती थी कि शायद आप मुझे सजा देंगी, मेरी वजह से सबको सजा मिल गई है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई गलती हो जाती है और हम उसको तस्लीम नहीं करते, उसका इकरार नहीं करते कि वाकई हमारी इसमें गलती थी या हमने गलत काम किया था, तो ना सिर्फ हम नुकसान उठाते हैं बल्कि हमारी जात की वजह से दूसरे लोग भी परेशान होते हैं, वो भी नुकसान उठाते हैं। हमें चाहिए कि जब कोई गलत काम हो जाता है तो फौरन जो कोई इंचार्ज है, जो बड़ा है, उससे सॉरी करनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो माफ करने का भी हौसला रखते हैं।
جی ہاں، تو سنا ہم نے آپ بیتی میں آج بڑا اچھا پیغام، جو شجرا بہت مشکل ہے۔ میں اکثر اسے کہتا ہوں کہ ہم اپنی خوبیوں کو تو بڑی جلدی اون کرتے ہیں، لیکن اپنی خامیوں کو اون کرنا یا ان کو مان لینا کہ ہاں یہاں پر ہم غلط تھے، ہمارے وجہ سے یہ کام ہوا، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی غلطی کا اقرار کر لیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور پاک کلام میں بھی یہ بات مرقوم ہے کہ جو کوئی اپنی غلطی گناہ کا اقرار کرتا ہے اور ان کو قبول کر کے ان سے توبہ کرتا ہے اور ان کو ترک کر دیتا ہے، خداوند تعالیٰ کی طرف سے اسے کامیابی ملتی ہے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم خداوند تعالیٰ کے حضور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ، ہم آپ کی ہر ایک برکت کے لیے، بخشش کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تمام سامعین کے لیے بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم ہمیشہ اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے آپ کے حضور توبہ کریں اور ان کو ترک کریں۔ ہم ملک پاکستان کے لیے اور تمام سامعین کے لیے سلامتی کی اور خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین ثم آمین۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمیشہ خداوند تعالیٰ کے تابع رہیے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے عادل مشتاق کو اور شجرا ایمان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔